अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरा अल-बक़रा की आयत नंबर 127 टू 135। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। और रा को यहाँ मोटा पढ़ेंगे, रा साकिन है लेकिन फिर भी हमने देखना होता है रा साकिन से पहले हरफ के ऊपर अगर ज़बर हो या पेश हो तो रा साकिन को मोटा पढ़ते हैं, अगर ज़ेर हो तो फिर रा साकिन को बारीक पढ़ते हैं। तो यहाँ या के ऊपर ज़बर है, हम पढ़ेंगे यरफ़अु इब्राहीमु। बा के ऊपर हमने कलकला किया क्योंकि बा साकिन है, बा हरूफ़े कलकला में शामिल है। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, ये 5 हरूफ जब साकिन हों या वक़फ़ करने की सूरत में साकिन पढ़े जाएं तो हमने इनके ऊपर कलकला करना है। अब कलकला कैसे करते हैं, इसकी आवाज़ को हिला कर पढ़ेंगे, इब, ठीक है, इब नहीं पढ़ेंगे, इब। इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति, बा के ऊपर ज़बर है, साथ या साकिन है तो हरफ़ लीन है, बा की आवाज़ बा ज़बर बा नहीं बनेगी, बा ज़बर या बई। मिनल बैति व इस्माईल, रा को मोटा पढ़ेंगे, क़ाफ़ को मोटा पढ़ेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अब बा के ऊपर तशदीद है ना, रा को मोटा पढ़ते हुए बा से मज़बूती से मिलाएंगे, फिर बा के ऊपर जो ज़बर है वो पढ़ी जाएगी। तशदीद वाला हरफ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। हमने यहाँ पर रा फ़तहा बा रब, बा फ़तहा बा रब्बा, बा 2 दफ़ा पढ़ा गया ना। नून के साथ, नून के ऊपर ज़बर है, साथ अलिफ है तो ये हरफ मद्दा है, नून को 1 अलिफ जितना लंबा पढ़ेंगे। यहाँ नून के ऊपर गुन्ना भी होगा और नून को लंबा भी पढ़ा जाएगा 1 हरकत के बराबर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, गुन्ना यानी आवाज़ नाक में जाती है और 1 हरकत के बराबर ठहर कर पढ़ा जाता है। फिर यहाँ हरफ मद्दा है तो इसको 1 अलिफ के बराबर लंबा भी पढ़ना है। इन्नका, यहाँ गुन्ना है लेकिन नून को लंबा नहीं करना, सिर्फ गुन्ना करना है और कैफ की आवाज़ भी छोटी आवाज़ है। इन्नका अंतस समीउल अलीम, यहाँ नून के ऊपर हमने इहफ़ा किया है, ता हरूफ़ इहफ़ा में शामिल है। जब भी नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ़ इहफ़ा में से कोई हरफ आ जाए तो हमने नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना है, यानी नून को वाज़िह करके नहीं पढ़ना। अन ता नहीं पढ़ेंगे, ता। इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। यहाँ देखें, जीम के ऊपर हमने कलकला किया, वज, जीम की आवाज़ को हिलाकर पढ़ना क्योंकि हरूफ़ कलकला में शामिल है और साकिन है, तो हम पढ़ेंगे वजअल ना, आइन को लाम से मिलाएंगे और नून को लंबा पढ़ेंगे 1 अलिफ जितना। वजअलना मुस्लिमैनि, मीम के ऊपर ज़बर है, साथ या साकिन है, हरफ़ लीन है, मई आवाज़ बनेगी। मुस्लिमैनि लका व मिन, अब यहाँ पर 2 तशदीद है, रा के ऊपर भी और या के ऊपर भी, तो दोनों को आपने ध्यान से पढ़ना है। ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व आरीना, यहाँ रा को मोटा नहीं पढ़ना, रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ते हैं। व आरीना मनासिकना व तुब अलैना, बा के ऊपर कलकला करेंगे, व तुब नहीं पढ़ेंगे, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक, यहाँ पर कोई अलामत नहीं है वक़फ़ की, लेकिन अगर सांस टूट जाए, रुकना पड़े, तो फिर हम
جب دوبارہ شروع کریں گے تو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، آگے سے نہیں شروع کر لینا، پھر جو میننگ ہوتے ہیں نا ان میں غلطی کا امکان ہو جاتا ہے، یعنی بدل جاتے ہیں نا. تو کوئی بھی بات جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو درمیان سے توڑ دیں تو اس کا معنی و مفہوم بدل جاتا ہے نا. تو اس لیے ہم نے جب بھی شروع کرنا ہے اس طرح بغیر کوئی علامت کے وقف کرنا پڑ جائے تو پھر واپس پیچھے سے جا کے شروع کریں. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہاں بھی نون کے اوپر ہم نے غنہ کیا، انک تل، اس نون کے اوپر ہم نے احفا کرنا ہے. احفا والے حروف 15 ہیں، ٹھیک ہے. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو آپ نے پھر نون کی آواز کو واضح نہیں پڑھنا. حروف میں دہرا دیتی ہوں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظ، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تا ہے تو ہم نے پڑھا انک انت العزیز الحکیم. اب یہاں پر یا حروف یرملون میں ہے تو نون خاموش ہو جائے گا، ٹھیک ہے. میم کو ہم نے یا سے ملانا ہے غنہ کرتے ہوئے. یرملون حروف 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. 2 حروف را اور لام ان پر غنہ ہم نے نہیں کرنا ہوتا. باقی جو 4 حروف ہیں جن میں یا، واو، میم، نون، ان پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے. اور جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو نون خاموش ہو جائے گا. جیسے نون ساکن ہو چاہے نون تنوین ہو، نون کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی. یہاں ہم نے میم کو یا سے ملایا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اب یہ گول ہاں ہے نا تو اس کے اوپر کھڑا پیش ہے، تو ہم نے جب ہم وقف کیا نا، یہ تو علامت ہے کہ ہم یہاں پر وقف کر سکتے ہیں. جب ہم نے وقف کیا تو ہا کو ہم نے ساکن پڑھا، نفسہ نہیں پڑھا، نفسہ. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ جو علامت ہوتی ہے نا لام کی، اگر یہ آیت کے درمیان میں آ جائے تو ہم نے یہاں پر نہیں وقف کرنا، ملا کر پڑھنا ہے. اگر آیت کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے اوپر یہ علامت ہو تو پھر ہم وقف کر سکتے ہیں، لیکن آیت کے درمیان میں اس کے اوپر وقف نہیں کرنا، معنی و مطالب چینج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اذ قال، ذال کو ادا کرتے ہوئے ہمیشہ زبان کو دانتوں کے درمیان میں آپ نے رکھنا ہے. اذ، قوف کو موٹا بھی پڑھنا ہے، لمبا بھی پڑھنا ہے. اذ قال لہو، ہا کو 1 الف جتنا لمبا پڑھا کھڑا پیش ہے، اس ہا کو 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے. اذ قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. اب یہاں پر با کے اوپر پیش ہے، لیکن ہم جب وقف کریں گے تو با کو ساکن پڑھیں گے، اور پھر ہم با کے اوپر جب ساکن پڑھیں گے تو پھر کلکلا بھی کریں گے. اگر ہم پڑھتے ہیں نا وَيَعْقُوبُ تو کلکلا ادا نہیں ہوا، با تو پڑھی گئی لیکن کلکلا نہیں ہوا کیونکہ آواز کو ہلایا نہیں ہم نے. تو جب کلکلا کرنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے؟ وَيَعْقُوبُ.
یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. نون کے اوپر غنہ بھی کریں گے اور نون کو جب لام سے ملائیں گے تو لام کو موٹا پڑھیں گے اور لمبا پڑھیں گے. لام کی آواز ویسے باریک آواز ہوتی ہے، لیکن صرف اللہ کا جو لفظ ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہاں لام کو کچھ جگہوں پر موٹا پڑھا جاتا ہے اور کچھ جگہوں پر باریک پڑھا جاتا ہے. موٹا کب پڑھا جاتا ہے؟ جب اس لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پھر اللہ کی لام کو موٹا پڑھیں گے. جب اس لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو پھر اللہ کی لام کو باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے للہ لام کے نیچے زیر آ جاتی ہے نا، تو پھر یہ جو درمیان والی لام ہے یہ بھی باریک پڑھی جاتی ہے. یا بنی، یا کے ساتھ نون کو ملانا ہے مضبوطی سے. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، دال کو کھینچ کے پڑھا کیونکہ حرف مدہ ہے. زیر کے ساتھ یا ساکن حرف مدہ ہے، پیش کے ساتھ واو ساکن حرف مدہ ہے، اور زبر کے ساتھ الف یہ حرف مدہ ہوتا ہے. لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد. اب یہاں پر قاف کو ہم نے موٹا پڑھا اور لمبا بھی پڑھا. نون کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. لبنیہ، میم کو ایک الف جتنا لمبا. ما، تا کو عین سے ملا کر پڑھنا ہے. ما تعبدون، یہاں قلب ہے، من نہیں ہم نے پڑھا، مم پڑھنا ہے. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز سے بدل کر پڑھنا ہوتا ہے. تو ہم پڑھیں گے مم بعدی. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. جب بھی کسی حرف کے اوپر دو زبر ہوں، ساتھ الف ہو اور آپ وقف کریں تو آپ نے ایک زبر پڑھنی ہے اور ایک زبر خاموش ہو جائے گی. جب کوئی بھی ایسا وقف ہو، مطلب ایسے حرف کے اوپر ہم وقف کر رہے ہوں جو حرف مدہ پر جس کا اہتمام ہو رہا ہو، آخری لیٹر جو ہے وہ حروف مدہ ہو، تو پھر ہم نے اس کی جو بھی موو ہے زبر زیر پیش وہ پڑھنی ہوتی ہے. جیسے یہاں پر بھی ہم نے پڑھا مم بعدی. ٹھیک ہے، یہاں ہم نے پڑھا واحدہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. یہاں با کے اوپر ہم نے کلکلا بھی کرنا ہے، را کو موٹا بھی پڑھنا ہے، لمبا بھی پڑھنا ہے، ہا کو بھی لمبا پڑھنا ہے. ابراہیم حنی، اب یہ والی جو ہا ہے نا یہ چیسٹ سے ادا ہوگی. حنیفا وما کان من المشرکین. صدق اللہ العظیم.